السلام علیکم۔ اپنے پیارے رب کی سلامتی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد حنیف نجار۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، جس طرح سے آج تک اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں یہ توفیق بخشتا رہے، ہمیں مزید مہلت دیتا رہے، ہم زندہ رہیں دیر تک اور اپنے رب کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ویڈیو کو غور سے دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں جا کر کمنٹس بھی لکھتے ہیں، اور میں ان کمنٹس کو پڑھتا ہوں اور اس کی روشنی میں جو آپ سوال کرتے ہیں، جو آپ بات کرتے ہیں، اس کے مطابق ویڈیو بنانے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ ہم ڈٹے رہیں گے اس عزم کے ساتھ، ہم کام کریں گے اپنے لیے، اپنے ملک کی سربلندی کے لیے اور اپنے مذہب کی مزید سربلندی کے لیے ہم اپنے کام کو جاری رکھیں گے، جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا 786۔ آج 786 کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ لکھنا درست ہے یا غلط ہے۔ تو 786 کے بارے میں جو میں نے تحقیقات کی ہیں، مختلف علماء کی بات سنی ہے، مختلف اور تحقیقات جو کی ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال سے 786 لکھنا درست نہیں ہے۔ چاہے اس کے لیے کوئی بھی بہانہ بنایا جائے کہ جی وقت کم ہے، یا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھیں گے تو وہ اگر جس کو لکھا ہے اس نے اسے سنبھال کے نہ رکھا، نیچے گرا دیا تو بے ادبی ہوگی۔ یہ سارے بہانے ہیں، اسے قطعاً تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں یہ نہیں کہا یا یہ نہیں لکھنا پسند کیا کہ بسم اللہ کی بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھنے کے بجائے ادھر 786 لکھا ہو یا خالی بسم اللہ لکھا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یعنی صحابہ نے یہ کہیں بھی نہیں 786 لکھا، تو پھر ہم کیوں لکھیں؟ کیونکہ ہم ان سے زیادہ عقل مند، ان سے زیادہ سمجھدار، ان سے زیادہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے رب اللہ جل شانہ کے ساتھ پیار کرنے کا دعویٰ کرنے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ ان سے بڑھ کر زیادہ اپنے مذہب کو سمجھنے جاننے والے ہم نہیں ہیں، جتنا کہ ہمارے اکابرین یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے صحابہ تبع تابعین تک کسی نے بھی یہ 786 نہیں لکھا۔ حالانکہ علم الاعداد کو اگر دیکھا جائے، اس علم کو دیکھا جائے تو اس وقت بھی تھا، لیکن اگر اس طرح لکھنا جائز ہوتا، درست ہوتا، تو ضرور ہمارے اکابرین ایسا کرتے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم ایسا کیوں کریں؟ اسی طرح سے کچھ تحقیقات یہ بھی ہیں کہ ہندوؤں کا جو ایک بت ہے اس کا نام جو ہے اس سے بھی اس کے علم و اعداد جو ہیں وہ بھی 786 ہیں۔ چلو ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں تو اس سے سوچنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پورا بولتے ہیں تو اس کے 19 حروف ہیں۔ 19 حروف کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 190 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 786 کہنے سے یا کسی کتاب میں، کسی حدیث میں، کسی عالم دین نے یہ فیصلہ دیا ہو کہ جب آپ 786 کہیں گے تو تب بھی آپ کو 190 نیکیوں کا اجر جو ہے وہ ملے گا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہوئے اور لکھتے ہوئے نہیں شرمانا، نہیں رکنا، کیونکہ یہی بہتر ہے۔ اس لیے بھی کہ قرآن پاک میں بھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس کے شروع میں بھی قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا گیا، نہ کہ 786 لکھا گیا، کیونکہ وہ تو اس وقت مسلمان بھی نہیں تھی۔ اس وجہ سے ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مختلف غیر مسلموں کو خط لکھوائے تو ان میں بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں جائے گا، وہ اسے نیچے گرا دیں گے، بے ادبی ہوگی۔ انہوں نے یہ سوچ رکھتے ہوئے 786 لکھوانا پسند نہیں کیا۔ تو ہم کون ہیں جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھنے کی بجائے 786 لکھیں؟ اس لیے ہمیں یہ آئندہ کے لیے اپنی زندگی میں پکا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جب بھی کہیں بھی کسی بھی کام کا آغاز کریں گے، خط لکھیں، چاہے کوئی درخواست لکھیں، چاہے کہیں اور کسی سلسلے میں لکھنا پڑے یا بولنا پڑے، پڑھنا پڑے، تو پورا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ ہمیں 190 نیکیوں کا ثواب ملتا رہے۔ اسی طرح سے حد الوسیع کوشش کریں گے کہ جب کسی کو ہم کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہوئے بسم اللہ جی آیاں نو کہتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر 786 جی آیاں نو کبھی کسی نے نہیں کہا، حالانکہ اس وقت بھی بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے، کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جی ماشاءاللہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے، لیکن خالی بسم اللہ کہنا بھی غلط ہے اور 786 کہنا بھی غلط ہے۔ یہ آج کا ہم سب کا، تمام پاکستانیوں کا، تمام مسلمانوں کا فیصلہ ہوا۔ اب آتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب ہم نے شیطان کو بھگانا ہوتا ہے، شیطان سے اپنے رب کی پناہ میں آنا ہوتا ہے، شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، تو اس وقت پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسے تعوذ کہتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مختصر نام تسمیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جب شیطان کو بھگانا ہے تو اعوذ باللہ یعنی تعوذ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح سے جب شیطان کی اولاد کو بھگانا ہے تو پھر ہم نے عمران خان کے دیے ہوئے الفاظ اور قرآن پاک میں رب کا فرمان جو ہے اسے پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیشہ